بھائی، آیت الکرسی پڑھتے جائیں، اس سے آپ شیطانی چیزوں اور حادثات وغیرہ سے محفوظ رہیں گے، میں اپنے بھائی کو کہتے ہوئے بولی۔ وہ باہر کسی کام سے جا رہا تھا۔ بس کرو عنایا، مجھے ایسی باتوں پر یقین نہیں، میں صرف آیت الکرسی پڑھ کر حادثے سے بچ سکتا ہوں، ایسے تو میں آنکھیں بند کر کے گاڑی چلاؤں تو بھی زندہ واپس آ سکتا ہوں۔ بھائی خفگی سے بولے۔ وہ دین سے بہت دور تھے، مجھے بہت تعصف ہوا۔ تھوڑی دیر میں وہ کام پر جا چکے تھے جبکہ میں یونیورسٹی کے لیے نکل گئی۔ میرے ماں باپ حیات نہیں تھے۔ اس رات جب بھائی واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں مجھے عجیب سی شیطانیت نظر آئی۔ بھائی، یہ لڑکی کون ہے؟ میں نے حیرانی سے بھائی سے پوچھا۔ یہ بیوی ہے میری، رئیسہ، میں نے آج اس سے نکاح کر لیا ہے۔ بھائی نے مجھ پر بم پھوڑا۔ میں حیرانی سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ بھائی میری آنکھوں کے سامنے اجنبی بن کر اپنی بیوی کو لے کر کمرے میں چلے گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہمیشہ مجھے پرائی سمجھتے تھے اور کسی شے میں شریک نہیں کرتے تھے۔ آج انہوں نے مجھ سے مشورہ کیے بنا ہی نکاح بھی کر لیا تھا۔ اس رات میں کافی تکلیف میں مبتلا رہی تھی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ مجھے گائنیکالوجسٹ بننے کا بہت شوق تھا۔ میں دن رات محنت کر کے پڑھتی تھی تاکہ گائنیکالوجسٹ بن سکوں۔ ایک رات میں سو رہی تھی کہ مجھے کسی مرد کے رونے کی آواز آنے لگی۔ میرا پہلا خیال بھائی پر گیا۔ میں پاگلوں کی طرح بھائی کے کمرے کی جانب بھاگی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے ان سے تفکر سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ، بھائی نے کہا اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ حالانکہ مجھے وہ بالکل ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں سرخ معلوم ہو رہی تھی۔ یوں ہی بھائی کی شادی کو 3 سال گزر گئے۔ ابھی ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اس دوران میں بھی گائنیکالوجسٹ بن چکی تھی اور ہاسٹل میں ہوتی تھی۔ ایک دن میں اسپتال میں تھی کہ میری بھابھی رئیسہ آ گئیں۔ عنایا، میرا چیک اپ کر لو کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد میرے بچہ ہو جائے۔ تم مجھے کوئی دوا دے دو جس سے میں جلد حاملہ ہو جاؤں۔ بھابھی کی بات سن کر میں حیران ہو کر بھابھی کو دیکھنے لگی۔ بھابھی کو اولاد کی بہت جلدی تھی، ان سے انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ یہ بات مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگی تھی۔ میں نے مجبوراً ان کو دوا دینے کی حامی بھر لی۔ 2 دن بعد میرے پاس آ گئیں۔ میں نے دوا کھا لی ہے، اب چیک کرو کیا پروگریس ہے، بھابھی نے کہا۔ ان کی باتیں مجھے بہت عجیب سی لگ رہی تھی۔ میں نے انہیں پیشنٹ بیڈ پر لٹایا اور ان کا الٹرا ساؤنڈ کرنے لگی۔ اسکرین پر میں نے دیکھا کہ ان کے پیٹ میں ایک بچہ تھا جو تیزی سے بڑا ہو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بھابھی کا پیٹ بڑھنے لگا اور ایسا لگنے لگا کہ وہ 9 ماہ کی حاملہ ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا دماغ چکرا گیا۔ اسی دوران وہ درد سے نڈھال ہونے لگی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ان کی فوری ڈیلیوری کی گئی۔ ان کا بچہ بہت عجیب سی شکل کا تھا۔ سب ڈاکٹرز باتیں بنا رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنا بچہ لیے ہاسپٹل سے چلی گئی۔ یہ سب میرے لیے نہایت دہشتناک تھا۔ میں جلدی سے گھر بھاگی اور بھائی کو ساری صورتحال بتائی۔ بھائی کے چہرے پر کوئی پریشانی یا حیرانی نہیں تھی۔ تم صحیح کہا کرتی تھی عنایا، آیت الکرسی انسان کو شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھتی ہے، بھائی نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ بھائی، میں کچھ اور کہہ رہی ہوں آپ کو، میں نے بھائی کو ہوش دلائی۔ اس وقت میں ان سے رئیسہ بھابھی اور ان کے بچے کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ رئیسہ انسان نہیں بلکہ ایک جنزادی تھی۔ کچھ سالوں پہلے جب تم نے مجھے آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے جانے کا کہا تھا اور میں نے غصہ کیا تھا، ٹھیک اسی دن رات کو میں جنگل سے گزر رہا تھا تو مجھے وہ جنزادی مل گئی۔ اس نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھے مار دے گی۔ اس نے کہا تھا وہ کسی انسان کے ذریعے حاملہ ہونا چاہتی ہے کیونکہ کسی انسان سے اس کا بچہ ہوگا تو وہ بچہ بہت طاقتور ہوگا۔ اس کا دماغ شیطانی تھا، وہ اس بچے کے ذریعے اپنی دنیا میں راج کرنا چاہتی تھی۔ اب جب اس کے بچہ ہو چکا ہے اسی لیے وہ یہاں سے بھاگ گئی ہے، وہ شاید کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ بھائی خاموش ہو چکے تھے جبکہ میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بھائی نے سبق سیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد وہ روزانہ گھر سے نکلتے ہوئے لازماً آیت الکرسی پڑھتے تھے۔ ہم دونوں کو اس صدمے کی کیفیت سے نکلنے میں کافی وقت لگ گیا۔ ہمیں ہمیشہ گھر سے نکلتے ہوئے آیت الکرسی پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ ہر بری چیز سے ہماری حفاظت کرتی ہے۔